السلام علیکم۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ کامیاب و کامرام رکھے انشاءاللہ۔ جی تو ویلکم۔ جی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہماری زندگی میں، اب جو بھی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، زندگی سے ہم اوب جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں کہ ہمارے اب کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہونے کے لیے اب کچھ باقی نہیں ہے۔ تو ایک قسم سے یہ نا امیدی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ کیونکہ بینگ ہیومن بینگ ہمیں بہت جلدی جو ہے نا امیدی ہو جاتی ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سخت ناپسند کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں اور بھول جاتے ہیں اکثر۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیشہ جو ہے وہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ ہم لوگ اپنے لیے بھی آسانی ڈھونڈیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کریں۔ تو ایک بندے کے ساتھ اچھا کرنے کا یا ایک بندے کا اچھا سوچنے کا ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں کیا ہے کہ ہم صرف اچھا کریں دوسرا نہ کرے۔ اگر ایک بندہ سوچ لے کہ میں اچھا کروں گا اور دوسرا چاہے کرے نہ کرے، وہ اس کا عمل ہے، کیونکہ سب کی جو ہے اعمال کا حساب سب نے خود دینا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ایسا وہ دن ہوگا قیامت کا کہ اس میں نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کی، نہ کوئی اور رشتہ دار ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں گے وہاں پہ۔ تو ہم وہاں پہ نہیں بول سکیں گے کہ اللہ پاک ہم تو اچھائی کرنے کا سوچ رہے تھے، اگلا بندہ نہیں سوچ رہا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ صرف دنیا کے اس معاملات میں ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے بار بار کہ جو بھی مشکلات آتی ہیں اس کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ ناامید ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم لوگوں کو اس ناامیدی سے بچائے، اور رب کریم ہم لوگوں کو اس سے بہت 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 بہتر عطا کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس اس سے اب کوئی اچھائی ہو ہی نہیں سکتی ہمارے ساتھ، لیکن اللہ پاک ہمیشہ جو ہے وہ ہر پرابلم کے ساتھ آسانی بھیجتے ہیں۔ اور سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہی سوچنا چاہیے سب لوگوں کو کہ اگر میں اچھا کروں گا تو انشاءاللہ میرے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ یہ مت سوچیں کہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا، ٹرینڈ ہی یہی چل رہا ہے آج کل بہت زیادہ۔ میں اپنے بچوں کو بھی اگر کوئی بات کہتی ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں یا ایسا نہ سوچیں یا ایسا مت دوسرے کے لیے فیل کریں، تو وہ کہتے ہیں مما آج کل تو سب ہی یہی کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ ہر فیشن کا ٹرینڈ فالو کر سکتے ہیں، تو اچھی بات کا ٹرینڈ کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ صرف آپ کی اور میری سوچ ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز جو ہے نہیں کر سکتے، یہ بہت مشکل ہے، یا یہ ہوتی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتی۔ ہم لوگ اپنے سے شروع کرنے کا سوچے تو صحیح۔ ہر بندہ اگر اپنے آپ سے شروع کرنے کا سوچ لے گا تو سوچئے اگر آپ اور آپ کے بچے سوچ لیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، ہم نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی ہے، برا نہیں سوچنا ہے کسی کے بارے میں، تو سمجھے 2 یا 3 بندے تو آپ ہی ہو گئے۔ تو آپ کے فرینڈ، آپ کے سرکل میں ایسے ہی لوگ آپ کو فالو کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جو تجھے پسند نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اللہ پاک اس میں بہت آسانی کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے اگین یہی فرمایا قرآن پاک میں، ہر چیز کے لیے ہمیں ہدایت دی ہے، ہر چیز کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ ایک قدم چل کے آئیں اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے آپ کی طرف۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے رب کریم۔ تو آپ اگر ایک قدم چلنے کا سوچیں گے تو اللہ پاک اس پہ ثواب بھی دے گا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اللہ پاک آگے سے دوڑ کے آئیں گے۔ تو رب کریم کی طرف چلنے کا ایک قدم سوچئے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے کہ رب کریم نے ہمیں کیا بتایا ہے، اور نہیں تو کم سے کم صرف اتنا سوچ لیں کہ ہمیں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا ہے۔ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں انشاءاللہ، کیونکہ ہر ٹرینڈ ہم فالو کر لیتے ہیں، لیکن جہاں کوئی اچھی بات یا جہاں کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام بہت مشکل ہے۔
تو ہم لوگ انشاءاللہ آج سے تہیہ کر لیں اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ کہ ہم نہ کسی کا برا کریں گے اور نہ کسی کا برا سوچیں گے، تو انشاءاللہ معاشرے میں بہتری آتی جائے گی۔ اور ہر ایک بندہ اپنی طرف سے ایک کوشش کرے کہ ہاں ہم لوگوں کو برائی نہیں کرنی ہے، برا نہیں سوچنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، کم سے کم ایک دوسرے کے لیے فیئر ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ہم لوگ کوآپریٹ کریں کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں اکیلا ہوں۔ کبھی کسی کا کوئی مشکل آ پڑے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناگہانی مشکل ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اس کی دل آزاری تو نہ کرے، اسے یہ تو نہ بتائیں کہ بھئی تو مشکل میں اکیلا ہے، کم سے کم اس کے ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس کوشش کریں کہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے ساتھ ضرور کھڑے رہیں، اس کے دکھ سکھ میں شریک ضرور ہوں، کم سے کم اس کے ساتھ اس کے دکھ بانٹنے کے لیے جو ہے ہم اویلیبل ہوں، کیونکہ ہر کسی کے پاس اچھا اور برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو اچھا وقت دیا ہے تو آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اور اگر آپ کے پاس برا وقت آیا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا مددگار ضرور آ جائے گا آپ کے لیے۔ تو رب کریم کی دنیا بھری پڑی ہے اچھے لوگوں سے بھی، آپ لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ اچھے لوگوں میں شمار ہوں، ہمیں لوگ دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ ان کو مشکل کے وقت پکارنا مشکل ہے۔ ہم لوگ سب کے لیے آسانی کریں اور سب ہمارے لیے آسانی کریں، اور رب کریم ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکیں ان کی دکھ تکلیف میں۔ رب کریم ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ پاک ہر اس چیز کو ہمارے دل سے اس چیز کی محبت نکال دے جو رب کریم کو ناپسند ہو، اور سب سے زیادہ اللہ پاک کو ناپسند ہے جو انسانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، جو بہن بھائیوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہر چیز سے ہمیں بچائے، اور سب کی اولادوں کو اللہ پاک نیک و صالحہ بنائے، اور سب کی اولادوں کو نیک اور نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ Like, share, and subscribe.